99 چینل کے ساتھ میں ہوں شبیر بلوچ۔ ناظرین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم بلوچستان کا ایک ایسا نوجوان جو مصوری کے میدان میں اپنا جو کمال دکھا رہا ہے، ایک ایسا قابل اور ذہین اور آرٹسٹ ہے جو کہ آرٹس کے دنیا میں اس نے واقعی آج جو کوئٹہ بلوچستان کی جو عوام ہے اس سارے عوام کو جو ہے نا اس نے امپریس کروایا ہے۔ تو چلتے ہیں اب اس سے جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ یہ فن کس طرح اس نے سیکھا، اور آج کے اس دور میں نوجوان ٹیکنالوجی کے ساتھ بزی ہے، نوجوان جو گیجٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بزی ہے، تو یہ جو مصوری ہے یہ آرٹس کے میدان میں اس نے کیسے اپنا ایک لوا منوایا، جا کے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ازل خان ہے۔ ازل بھائی، ماشاءاللہ بڑا ایک نایاب یہ فن ہے آپ کا۔ اس نایاب فن کے بارے میں آپ نے کیسے سیکھا اور کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے یہ آرٹسٹ، مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں، اور میرے والد نے مجھے سپورٹ کیا اس میں، اور میں آہستہ آہستہ کام کرتے اور پھر یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ ابھی میں آپ سب کے بیچ یہاں پہ آرٹس کر رہا ہوں۔ اچھا ازل بھائی، جیسے کہتے ہیں کہ a book is a friend that's never dup in your life، کتاب ہی ایک ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا ہے زندگی میں۔ تو آج آپ ان سارے نوجوانوں کو جو ٹک ٹاکوں میں بزی ہیں، جو ڈیجیٹلز کے غلط چیزوں میں بزی ہیں، ان کے لیے آپ ایک مثال ہیں۔ تو آج آپ کتاب اور پین کے حوالے سے کیا مطلب فائدے بتاتے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو آرٹس کا حوالے سے انسان جس بھی فیلڈ میں، کوئی فیلڈ بھی کم نہیں ہوتا۔ انسان اگر جس فیلڈ میں اچھا ہو، اگر وہ لوگ اس میں فوکس کرے کہ میں اس چیز میں اچھا ہوں، تو اللہ اس میں عزت بھی دیتا ہے اس کو، اللہ اس کو بہت آگے پہنچاتا ہے اس میں۔ تو میں کسی اور کام میں یا اچھا تھا یا نہیں تھا، لیکن میں نے اس فیلڈ کو پکڑ لیا، اللہ نے مجھے عزت بھی دی اس کام میں، اور میں بہت آگے جا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اور ازل بھائی، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ازل بھائی ایک ڈرائیور کے جو ہے نا بیٹے ہیں، اور ایک ڈرائیور کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کو فخر محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی ہے، لیکن میں نے وہ نہیں سوچا کبھی کہ میرا والد کوئی ڈرائیور ہے، لیکن میں نے اپنے اس فن کو دیکھا، اور پھر میں نے اس فن کو آگے پہنچاتے، تو پھر ابو نے بھی اس ڈرائیوری کے ساتھ مجھے نہیں بولا کہ آپ پیسے کما لو یا آپ کوئی مزدوری کرو۔ میرے اس فن کو دیکھ کے اس نے مجھے سپورٹ کیا، گائیڈ کیا، اور یہاں تک مجھے پہنچایا ماشاءاللہ۔ ازل بھائی، میں نے تھوڑا بہت انویسٹیگیٹ کیا، میرے انویسٹیگیشن میں آپ جو جان مال ہے، اس جان مال میں آپ یہاں پہ ایز اے جاب ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، تو یہ کہاں سے مصوری اور یہ کہاں سے شوق یہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے اپنا پورا خود کا دکان کھول لیا یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ مطلب عید کے سیزن تھے، پیسے نہیں تھے، غریبی تھی، غربت تھی، تو اس حوالے سے میں آیا یہاں پہ کام ڈھونڈنے کے لیے کہ مجھے کوئی کام مل سکے، لیکن کام نہیں ملا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرے ساتھ تو یہ ایک فن بھی ہے، ایک مصوری کا ایک وہ ایک گوڈ گفٹڈ ہے میرے ساتھ، کہ میں جا کے ان سے بات کروں کہ اس حوالے سے کہ وہ مجھے جگہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ جب میں نے بات کی اجر احمد سے، یہاں کے اونر سے، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا اس فن کا قدر رکھ لیا اور مجھے یہاں پہ جگہ دی۔ بہت شکریہ ان کا۔ اچھا ازل بھائی، ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو نوجوان ہیں ہمارے، یہ تو کہتے ہیں کہ تعلیم سے کچھ نہیں ملتا ہے، تو مجھے آپ ان کو یہ بتائیں آپ کو تعلیم سے کیا ملا ہے؟ مجھے تعلیم سے، میں تعلیم بہت شوق سے میں نے اپنے تعلیم کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بنایا۔ میں نے تعلیم بھی سیکھی، اور تعلیم سے میں نے اپنے اس فن کو جانا کہ میں آرٹسٹ ہوں، تو یہی تعلیم کی وجہ سے مجھے تعلیم کو اپنے اوپر بوجھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگ خود جب اس کو دل سے پڑھو گے، آپ کو خود اس کا کوئی پتہ اپنے اندر کا وہ نکل جائے گا، آپ کو جو بنے ہوئے ہو۔ اچھا ازل بھائی، وہ تعلیم کا کون سا گھونسلہ تھا، وہ تعلیم کا کون سا درسگاہ تھا، وہ کالج لائف تھا یا یونیورسٹی لائف تھا، جو آپ آرٹسٹ ہو، اور وہ بھی نایاب آرٹسٹ، آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے میں جو ہے نا لوگوں کی پوری ایک نکاسی جو ہے نا بناتے ہو، تو وہ کس کالج سے اور کس یونیورسٹی سے آپ نے یہ سیکھا؟ میں اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹے اسکول میں تھا، لیکن بس میں بچپن سے مطلب میں سیکھتا آ رہا تھا، مطلب میں ایک دو اسکیچ بناتا تھا دن میں ہر روز، لیکن میں باقی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔
لیکن لوگ مجھے میرا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ دیکھو نالائق کہ کچھ نہیں پڑھ سکتا, کچھ کر بھی نہیں سکتا. لیکن میں نے بس اسی کو پکڑ لیا اور الحمدللہ آج آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. اچھا, آپ ماشاءاللہ کامیاب ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ کے کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا بھی ہے, ابو کا بھی ہے, سب کا ہے. اچھا, عورت کون ہے؟ مطلب آپ کی والدہ ہے, بہن ہے, یا کچھ اور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آگ لگانے کے لیے چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ چنگاری بھی اسی نے اچھا اچھا, چلے بہت ہی اعلیٰ. تو افضل بھائی, آپ یہ جو جان مال میں بیٹھے لوگوں کی نقاشی کرتے ہو, لوگوں کے ایک حقس کو بناتے ہو, اور اس حقس کو تو آپ لائیو دکھاتے ہو. لوگ جو ہے نا کیمرہ مینی کرتے ہیں, ڈیجیٹل کا ایک وہ بناتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہو یہ جو نقاشی آپ کر رہے ہو, یہ جو آرٹس آپ بنا رہے ہو, پکچرز لوگوں کے بنا رہے ہو, اس کا کوئٹہ میں کتنا رجحان ہے؟ دیکھیے سر, یہاں پہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. آرٹس کا بہت سے اچھے آرٹسٹ ضائع ہو رہے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ بھی کوئٹہ میں اور آرٹسٹ ہے, لیکن مجھے بہت برا لگا. لیکن یہاں پہ بہت زبردست آرٹسٹ ہے جو میں نے دیکھے, بہت ہائی لیول کے آرٹسٹ ہے, لیکن ان لوگوں کا قدر کوئی نہیں کرتا. لیکن وہ ضائع ہوتے. ایسے لوگ بھی دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کمرے میں اکیلے بیٹھ کے آرٹس کرتے, ہم باہر نکلتے پھر گھر والے یا کوئی اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, وہ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں. لیکن لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کا قدر رکھیں اور اچھے آرٹسٹ کو ضائع نہ ہونے دیں. اچھا, آپ امیر بلوچستان کے غریب نوجوان ہیں, خود ہی بلیو ان یور سیلف پہ آپ نے اپنا یہ لوا منوایا ہے, اپنا ایک کاروبار شروع کیا ہے. اب تک جو حکومت بلوچستان سے آپ کو کیا ملا ہے, کیا سپورٹ ہوا ہے؟ نہیں, ان لوگوں سے تو کچھ نہیں ملا, لیکن میں اسٹرگل کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں کہ میں بس خود اپنے آپ کو آگے پہنچاؤں. میں وہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ, گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی خدمت کرے ہماری. کبھی نہیں کیا میرا خیال, کبھی نہیں کیے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کرے. اور مجھے اس میں فیلڈ میں پڑھنے کا بہت شوق ہے کہ میں NCA جا سکوں, NCA جیسے کالج میں جو کہ لاہور میں, اور یہ میرا بہت بڑا خواہش ہے کہ میں. کبھی آپ حکومت کے جو دروازے ہیں ان کو آپ نے کبھی کھٹکھٹایا ہے, اور کبھی آپ نے منسٹر کے پاس یا سیکٹری کے پاس یا ڈائریکٹر کے پاس آپ گئے ہیں؟ نہیں, ایسا میں نے کچھ نہیں کیا. ابھی میں نے کہا کہ میں ایسا تھوڑا اس کو اپنے فیلڈ کو آگے پہنچا سکوں, تو انشاءاللہ پھر اگر لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کومک کیا تو پھر انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. جی ناظرین, میں آن لائن اس ٹائم آن دا ریکارڈ ہوں کہ منسٹر جو آرٹس اینڈ کلچر ہے, اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر عبدالخالق ہزارہ صاحب سے, جو سیکٹری اصغر عریفال صاحب سے, اور جو ڈائریکٹر داؤد ترین صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اس طرح کے جو ہے نا ڈائمنڈ ہمارے بلوچستان میں ہے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو لاکھوں اور کروڑوں کے ہم لوگ پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں, ان پروگرامز کے بجائے وہ پیسے ادھر خرچ کرنے کے بجائے ہمیں ان جیسے نوجوانوں کے لیے وہ کرنا چاہیے. افضل بھائی, بیسکلی بنیادی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق جو ہے قلعہ عبداللہ سے, اور پھر میں بچپن سے ادھر ہی شفٹ ہوا ہوں. اچھا, کبھی آپ نے قلعہ عبداللہ کے پہاڑوں کی نقاشی یا قلعہ عبداللہ کے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی ٹرین یا کوئی بتایا آپ نے؟ بتایا تو, لیکن کوئی مجھے اس فیلڈ کا مجھے ایسا پوائنٹ نہیں بتاتے کہ آپ اس میں اچھے ہو. لہٰذا میں نے اپنے آپ کو چپ رکھا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ میں اس کا بتایا ہی نہیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ لوگ جانتے نہیں کہ آرٹس ہے کیا. تو پورے پٹھان میں نے ایک آرٹسٹ نہیں دیکھا کہ وہ مجھے گائیڈ کر سکے اور مجھے بتا سکے یا مجھے اس فیلڈ میں سپورٹ کر سکے کہ آپ اس میں اچھے ہو. لہٰذا ایسا کوئی آدمی نہیں ہے, نہ مجھے ایسا صرف اپنے والد کے بغیر مجھے ایسا کوئی وہ نہیں ملا. اچھا افضل بھائی, اگر آپ کو گلوبل یوتھ پارلیمنٹ جیسے آرگنائزیشن میں جو ابھی گلوبل یوتھ لیڈرشپ سمٹ ہو رہی ہے 2022, اگر آپ کو وہاں پہ ہم دعوت دے دیں تو آپ آ جائیں گے؟ جی کیوں نہیں. یہ اپنے لیے نہیں اور لوگوں کے لیے کہ میں ان لوگوں کا آواز بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو جس فیلڈ میں جو لوگ آگے ہو, تو میں ان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس فیلڈ میں وہ آگے ہو تو وہ اپنے علاقے کو اپنے اس میں اسی کے تحت اس کے ساتھ مدد کرے. جس فیلڈ میں بھی لوگ ہو جو اپنے آپ کو یا اپنے ساتھ کسی اور کو بھی آگے لے جا سکے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے انٹرویو لی, آپ نے مجھے
मेरा इस फ़न का कदर रख लिया और मुझे आगे सपोर्ट करोगे, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रूर ज़रूर, आप हमारे मुस्तकबिल हैं और हमारे कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट अक्सर आपके साथ रहेगा। आप हमारे उन नौजवानों को जो टाइम पासियों में लगे हुए हैं उनको जो है ना क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप मिसाल हो उनके लिए? मैसेज ये कि बस खैर ये तो हमारा माशरा इसी तरह है कि वो इस माशरे में हर कोई अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। हम लोगों को माशरे के साथ बस चलना चाहिए लेकिन मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो आपके दिल में हो, जो आपका शौक़ हो, बस उसको कभी नहीं छोड़ो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत। जी नाजरीन, ये थे अज़ल ख़ान भाई जो कि अपने ही दुनिया में मगन है और जिस तरह आप देख रहे हैं ये स्केच बना रहे हैं, लोगों के अक्स को दिखा रहे हैं और उसके सामने जब एक बंदा खड़ा होता है, ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को अपने आप से मोहब्बत है, तो हर बंदा अपने आप से जब मोहब्बत रखता है तो अपने आप को देखना चाहता है लाइव। तो ज़ाहिर सी बात है ये अज़ल ख़ान भाई वो शख्स हैं जो आपको झंझोड़ता है, आपके ज़मीर तक आपको टच करवाता है और आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करता है और आपकी एक अक्कासी बनाता है जो रब ने आपको बनाया। तो इजाज़त दीजिए 99 चैनल के साथ शबीर बलोच, शुक्रिया।